پرانی یادوں کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، جو گاڑی اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ مری ہل ٹرانسپورٹ کمپنی کی ملکیت تھی۔ اس وقت راولپنڈی سے مری سفری سہولیات میسر کرنے والی دو ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں۔ ایک مری ہل ٹرانسپورٹ کمپنی جو کہ راجگان آف گوڑا گلی کی ملکیت تھی، اور دوسری پنڈی مری ٹرانسپورٹ کمپنی۔ پنڈی مری ٹرانسپورٹ کمپنی جو کہ حاجی عظیم صاحب کی ملکیت تھی۔ اس وقت مری ہل ٹرانسپورٹ کمپنی کا اڈا راجہ بازار میں، جہاں پر اس وقت امپیریل مارکیٹ موجود ہے، یہاں پر تھا، جبکہ پنڈی مری ٹرانسپورٹ کمپنی کا اڈا راجہ بازار میں، جہاں اس وقت مدینہ مارکیٹ ہے، یہاں پر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی بسوں کے علاوہ کوئی بھی شخص انفرادی طور پر اپنی بس کو روٹ پر چلانے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح راولپنڈی سے مری، راولپنڈی سے مظفر آباد کوہالہ اور راولپنڈی سے ایبٹ آباد براستہ لورا، جن گاڑیوں کے پاس روٹ پرمٹ ہوتے تھے وہی گاڑیاں رجسٹرڈ کمپنیوں میں چل سکتی تھی، اور ڈرائیورز کے باقاعدہ چالان ہوا کرتے تھے۔ گاڑی جب اڈے سے نکلتی تھی تو جس ڈرائیور کے نام کا چالان کٹا ہوتا تھا وہی ڈرائیور اس گاڑی کو بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچانے کا اختیار رکھتا تھا۔ راستے میں کوئی دوسرا ڈرائیور اس گاڑی کو چلانے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بسوں کے اڈے راجہ بازار سے پیر بدائی منتقل ہوئے تو رجسٹرڈ کمپنیوں کے بجائے لوگوں نے انفرادی طور پر روٹ پرمٹ حاصل کر لیے اور اپنے اپنے رنگوں اور اپنی اپنی شناخت کے ساتھ اپنے حاصل کردہ روٹ پر بس سروس شروع کر دی۔ کے ڈاج، کیو ڈاج اور شیورلیٹ گاڑیوں کے بعد بیڈ فورڈ راکٹ گاڑی نے ایک طویل عرصے تک ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں اپنی انفرادیت کا لوہا منوایا، اور سن 1988 کے بعد جب نشان گاڑی، جسے عام طور پر پوڈری نشان کہا جاتا ہے، اس کے آنے کے بعد بیڈ فورڈ گاڑی کا دورہ کم ہو گیا، جو صرف لوکل روٹس پر چلنا شروع ہو گئی۔ جبکہ نشان گاڑی کا بھی عروج زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکا، اور سن 2000 کے بعد ٹویوٹا کوسٹر اور ہینو گاڑیوں نے اس کی جگہ لے لی۔ زمانے میں چھوٹی گاڑی شاذر ناظر ہی پورے علاقے میں کسی کے پاس ہوتی تھی، اور گاؤں اور علاقے کا تقریباً ہر فرد سفری سہولیات حاصل کرنے کے لیے انہی گاڑیوں میں سفر کرتا تھا۔